صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر حالات عرب. جی دوسرا بتائیں جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بات. بعثت کا مفہوم. آپ بیٹھ جائیں. جی تیسرا کون بتائے گا جی؟ جی آپ بتائیں. بعثت نبی کے آثار. شاباش. بعثت کے آثار. نمبر 4 بعثت نبی. جی بتائیں. بعثت نبی کے مقاصد. بعثت کے مقاصد. بیٹا یہ میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ 4 عنوان ہے اس سبق کے. اس سبق میں 4 عنوان ہیں. نمبر 1 بعثت نبی سے قبل عرب کے حالات. نمبر 2 بعثت کا مفہوم. نمبر 3 بعثت کے اور نمبر 4 بعثت کے. سب سے پہلے میں کل آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا چکا ہوں کہ بعثت نبی سے قبل عرب کے حالات کیا تھے. مختصر سا آپ بتائیں, اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں. جی کتنے ہیڈنگ دی تھی میں نے؟ جی نمبر 1 معاشی حالات. نمبر 2 معاشرتی یا سماجی حالات. نمبر 3 مذہبی حالات. تینوں میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ ان کی معاش کیا تھی, ان کی معاشرت کیا تھی اور ان کا مذہب کیا تھا. یہ میں نے ڈیٹیل سے بتایا تھا اور یہ جاننا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننے کے لیے جہاں آپ پیدا ہوئے, آپ کے پیدا ہونے سے پہلے اس علاقے کے, اس شہر کے, اس ملک کے حالات کیا تھے وہ جاننا نہایت ضروری ہے. اس لیے کل یہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو میں عرب کے معاشی, معاشرتی اور مذہبی حالات بتا چکا ہوں. اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے بعثت کا مفہوم. کیا آتا ہے جی؟ بعثت کا مفہوم. آپ کو پتہ ہے کہ مفہوم میں سب سے پہلے کیا چیز ضروری ہے جاننا؟ نمبر 1 لغوی معنی. شاباش. اور دوسری چیز جاننے کا اصطلاحی معنی. شاباش. یعنی بعثت کو لغت میں کیا کہتے ہیں؟ آپ میں سے کسی کو پتہ ہے جی؟ بعثت کو لغت میں ڈکشنری میں کیا کہتے ہیں؟ بعثت جی پتہ ہے کسی کو؟ نہیں پتا. یہ بعثت, یہ بعثہ سے پوچھتے ہیں. بعثہ, یہ بعثہ کا لفظ اس کے معنی ہے بھیجنا. کیا معنی ہے جی؟ بھیجنا. بھیجنا. منتخب کرنا. ٹھیک ہے. کسی کام کے لیے مقرر کرنا. کسی کام کے لیے یہ لغوی معنی تھا. بھیجنا, منتخب کرنا, کسی کام کے لیے مقرر کرنا. بعثہ لغوی معنی سمجھ میں آگے. اور اصطلاحی معنی, اصطلاح میں یعنی اس کی ڈیفینیشن کیا کی جاتی ہے شرع میں. بعثہ کے معنی, بعثت کے معنی کیا ہے؟ بعثت کے معنی ہے اللہ تعالی اپنے مخصوص بندوں کو لوگوں کی ہدایت کے لیے, لوگوں کی ہدایت کے لیے منتخب کرتے ہیں. اسے بعثت کہتے ہیں. یہ سمجھ میں آ گئی. اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو لوگوں کی ہدایت کے لیے منتخب کرتے ہیں یا بھیجتے ہیں, منتخب کرتے ہیں یا مقرر کرتے ہیں, اسے بعثت کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ اب یہ بعثت نبی کس کو کہتے ہیں؟ بعثت نبی, بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول بنایا جانا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول یا نبی بنایا جانا, منتخب کیا جانا. بعثت نبی کا یہ مفہوم ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول یا نبی بنایا جانا یا منتخب ہونا. سمجھ میں آ گئی؟ بس یہ سمپل سا آپ نے یاد رکھنا ہے
بعثہ بھیجنا یا منتخب کرنا یا کسی کام کے لیے مقرر کرنا، اور بعثت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو لوگوں کی ہدایت کے لیے جو منتخب کرتے ہیں یا بھیجتے ہیں اسے بعثت کہتے ہیں۔ اور بعثت نبی کس کو کہتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول یا نبی بنایا جانا۔ اور اس کی اب وضاحت کر رہا ہوں، سنیے گا۔ تیسرا پوائنٹ ہوتا ہے ہمارا وضاحت کا، ہوتا ہے نا؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 برس کے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کے لیے جایا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، یہ میں آپ کو شارٹ سٹوری سنا دیتا ہوں۔ 40 سال تک آپ نے مکہ میں اپنی زندگی بسر کی، آپ نے تجارت بھی کی ہے، آپ نے وہاں پر لوگوں کے ساتھ مختلف معاملات بھی پیش آئے، شادی بیاہ بھی کی، آپ کی اولاد بھی ہوئی ہے، سیدھوں کے بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 40 سال کی عمر کو پہنچے تو غار حرا میں جا کر کے، یہ مکہ سے کچھ فاصلے پہ پہاڑ میں اوپر ایک غار ہے، وہاں تنہائی میں بیٹھ کے آپ عبادت کیا کرتے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مستند روایات ہیں اس میں ملتے ہیں کہ 21 رمضان اور بعد میں ہے 25 تھی، بعد میں 27 کے بارے میں بھی آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اور سب سے پہلی یہی آپ پر اتاری، اور پہلی یہی سورہ علق کی پہلی 5 آیات، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں یہ در حقیقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو وحی آپ پر اتاری، یہ در حقیقت آپ کے نبی بنائے جانے کا اعلان تھا۔ اللہ کی طرف سے آپ کو نبی منتخب کرنے کا یہ اعلان تھا۔ اس کو کہتے ہیں بعثت نبی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بعثت نبی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بعثت نبی۔ یاد رہے گا۔ اب یہ جو 5 آیات ہیں ان کا ترجمہ آپ میں سے سب کو آنا چاہیے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے پہلی آیات ہیں جو سب سے پہلے عقائد و جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو سب سے پہلی آیت کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ یہ میں آیات کا ترجمہ زبانی سنوں گا، اس لیے لکھ رہا ہوں اور اس کو ابھی یاد کرتے رہیے ساتھ ساتھ۔ خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھیے، آپ کا رب بڑی عزت والا ہے، آپ کا رب بڑی عزت والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا، قلم کے ذریعے علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا۔ انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ نہیں جانتا تھا۔ 1 2 3 4 5 یہ 5 آیات ہیں جو سب سے پہلے نازل ہوئی کتاب میں موجود۔ پڑھیے، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے، آپ کا رب بڑی عزت والا ہے جس نے قلم کے ذریعے سکھایا، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ
نہیں جانتا. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ سب سے پہلی بات تھی. یہ در حقیقت آپ کے نبی مقرر کرنے، نبی منتخب کرنے، نبی بنا کر بھیجنے کا اناؤنسمنٹ تھا، اعلان تھا، جو اللہ نے بذریعہ جبرائیل علیہ السلام کیا. یہ اس کو کیا جاتا ہے بعثت نبی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی اور رسول مقرر کیا جانا، منتخب کیا جانا، بنانا. سمجھ میں آ گئی؟ مفہوم سمجھ میں آ گیا؟ لغوی معنی چیان، لغوی معنی کیا ہے باسا کے؟ بھیجنا، منتخب کرنا. ٹھیک ہے. ساتھ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول یا نبی بنایا جانا. سمجھ میں آ گیا؟ اور یہ سب سے پہلے آپ پر جو آیات نازل ہوئی ان کا ترجمہ یاد رکھنا ہے. ان آیات کا مطلب کیا تھا، مقصد کیا تھا؟ یہ در حقیقت اعلان تھا، اناؤنسمنٹ تھا کہ ہم نے آپ کو اپنا نبی اور رسول منتخب کر لیا ہے. ہم نے آپ کو اپنا نبی اور رسول منتخب کر لیا ہے. یہ ہو گیا یہ ہمارا دوسرا عنوان، بعثت کا مفہوم. پہلا عنوان تھا قبل کے، آپ سے قبل عرب کے حالات، وہ کل میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتا دیتا ہوں اور آج شارٹ میں آپ لوگوں نے خود مجھے سنا دیے. بعثت کے مفہوم میں آپ نے اس کے لغوی معنی، اصطلاحی معنی اور یہ وضاحت یاد رکھنی. اس کے بعد ہمارا تیسرا عنوان ہے بعثت کے آثار. کیا ہے جی؟ جی، آثار کا مطلب کیا ہے؟ اس کو میں بھی مٹا رہا ہوں، یہ یاد رکھیے گا. یہ کتاب میں سب آپ کے موجود ہے، یہ آیتوں کے ترجمے موجود ہیں، اس کا معنی موجود ہے. لیکن آپ یہ یاد رکھا کریں کہ وہاں پہ ہیڈنگ نہیں ہوتی. ہیڈنگ میں آپ کو دیتا ہوں، اس لیے آپ صرف ہیڈنگ اتار لیا کریں. لغوی معنی کی وہاں ہیڈنگ نہیں ہے، اصطلاحی معنی کی وہاں ہیڈنگ نہیں ہے، وضاحت کی وہاں ہیڈنگ نہیں ہے. یہ ہیڈنگ آپ خود لگا لیا کریں. دیکھیں، بے شک آپ کتاب سے دیکھ لیں. اگر آپ کی رائٹنگ پاور کمزور ہے، بعض بچے ان کی بہت اچھی رائٹنگ پاور ہے، ماشاءاللہ اچھا لکھ سکتے ہیں، تو وہ اپنے الفاظ میں، اپنی ورڈنگ میں یا جو میں لکھتا ہوں اس طریقے سے لکھیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. دوسرا ہمارا عنوان کیا ہے جی؟ بعثت کے آثار. اور یہ تیسرا ہے. دوسرا کیا ہمارا؟ بعثت کا مفہوم. اچھا، تیسرا ہمارا عنوان ہے بعثت کے آثار. آثار کا مطلب کیا ہے؟ کل میں نے بتایا تھا، کون بتائے گا؟ اثرات. جی، آثار کیا معنی ہے؟ یہ کیا اثر ہوتے ہیں؟ کسی چیز کا کوئی اثر نہیں، کے بعد کیا چینجز؟ علامات. آثار کا مطلب ہے علامات، نشانیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی نشانیاں کیا رہنما ہوں؟ آپ اس دنیا میں نبی بنائے جا رہے تھے، تو آپ کے نبی بنائے جانے سے پہلے کچھ علامات ظاہر ہوئی. ان میں سے 3 علامات آپ کی بک میں لکھی گئی ہیں، وہ آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے. وہ میں یہاں پہ نوٹ کر دیتا ہوں. پہلی علامت، اس میں بھی دیکھیں، میں پھر بتا رہا ہوں، ہیڈنگ نہیں دی گئی، میں ہیڈنگ دے کر کے پھر سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں، دماغ میں بیٹھ جائے. پہلی ہیڈنگ ہے جی، سب سے پہلے روشنی کا نظر آنا، بلکہ لکھیں مخصوص روشنی کا. کس کا؟ مخصوص روشنی کا نظر آنا. یہ پہلی علامت. دوسرا، سچے خوابوں کا آنا. نمبر 3، پتھروں اور درختوں کا سلام کرنا. 1، 2 اور 3.
بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے آپ کو 3 نشانیاں خاص طور پر نظر آئی، 3 علامات نظر آئی۔ ان میں سب سے پہلی نشانی یہ تھی کہ مخصوص قسم کی روشنی آپ کو نظر آتی۔ آپ جب بھی کہیں بیٹھتے جاتے تو آپ کو بڑی عجیب سی ایک روشنی، نور نظر آتا، اس میں کوئی آواز نہیں ہوتی تھی، کسی قسم کی کوئی آواز نہیں ہوتی تھی، بس ایک روشنی ہوتی تھی، لیکن اس روشنی کو دیکھ کر کے آپ بہت زیادہ خوش ہو جاتے، مسرور ہو جاتے، آپ کا دل بڑا خوش ہوتا، مطمئن ہو جاتا، آپ پر ایک بڑی تر و تازگی سی آ جاتی۔ اور یہ ایک مخصوص علامت تھی آپ کے نبی بنائے جانے کہ آپ کو ایک نور، ایک روشنی نظر آنا شروع ہو۔ شایان پہلی علامت کیا نظر آئی؟ منجا بولے، مخصوص روشنی نظر آنا شروع ہو۔ اس روشنی سے کیا اثر ہوتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہو جاتے، آپ کا دل مطمئن ہو جاتا، آپ تر و تازہ ہو جاتا۔ یاد رہے گی یہ باتیں؟ یاد رہیں گی؟ نمبر 2، سچے خوابوں کا آنا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے خواب آتے تھے کہ اٹھ کر کے جب وہ بیان کرتے تو دن کو وہ ساری باتیں اسی طرح روزے روشن کی طرف، رات کو دن کو کیا ہونا ہے رات کو خواب میں آپ کو بتا دیا جب رات کو جب آپ سوتے تو دن کو جو کچھ ہونے والا ہے وہ آپ کو رات کو خواب میں بتا دیا، اور جب آپ دن گزارتے تو سارا کچھ آپ کے ساتھ وہی پیش آتا جو رات کو آپ نے دیکھا ہوتا۔ یہ علامت تھی آپ کے نبی بلائے جانے، یہ علامت تھی آپ کے نمبر 3، پتھروں اور درختوں کا سلام کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرتے تھے دائیں بائیں اگر پتھر ہوتے تو وہ بھی سلام کرتے تھے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پھر آپ کسی درخت کے قریب سے گزرتے تو وہ بھی سلام کرتے تھے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھر کے قریب سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ پتھر ہے کہ جو مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ جب آپ فتح مکہ ہوا ہے نا، بعد جب گئے ہیں تو اس مقام سے گزرے، اس جگہ سے، مکہ سے اس جگہ سے گزرے جہاں سے وہ پتھر، وہ درخت سلام کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے لوگوں کو بتایا کہ نبی بننے سے پہلے یہ وہ درخت ہیں، یہ وہ پتھر ہیں جو مجھے سلام کیا تھا۔ تو یہ 3 علامتیں آپ کے نبی بننے سے پہلے ظاہر ہوئی۔ پہلی علامت بتائیے کیا تھی؟ ہاں جی، ایک بولے صاحب ستھرا، آپ بولے۔ آپ کو مخصوص روشنی نظر آتی تھی، اس میں کوئی آواز ہوتی تھی؟ کھڑے ہو کے بتائیں۔ نو سر، کیوں؟ اس کا کیا اثر ہوتا تھا؟ سر آپ کے سر خوش ہو جاتے تھے۔ شاباش۔ آپ کو زہر بتائیں سچے خوابوں کا آنا۔ شاباش۔ روزے روشن کی طرح وہی کچھ آپ بتائیں۔ پتھروں اور درختوں کا سلام کرنا۔ شاباش، ویری بھائی، یہ تینوں علامات یاد رہیں گی؟ یہ 3 علامتیں ہیں، آپ نے یاد رکھنی۔ اس کے بعد اس کے بعد بیٹا چوتھا ہمارا عنوان ہے بعثت کا مقصد، یہی ہے نا مقاصد، بعثت کے یعنی آپ کو نبی بنایا، کیوں بنایا ہے، آپ کو نبی بنا کر کے کیوں بھیجا گیا، اس کا مقصد کیا؟ قرآن پاک میں آپ کے نبی بنائے جانے کے 4 مقصد بیان کیے گئے۔ کتنے؟ 4۔ کتنے؟ 4۔ کسی کو پتا ہے؟ پہلی یہ اس کے لوگوں کی ہدایت کے لیے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ یہ 4 مقصد بیان کیے گئے ہیں۔ کتنے؟ 4 مقاصد۔ نمبر 1، پہلا مقصد یہ یاد رکھنے کے، پہلا مقصد ہے آپ کو دنیا
دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ آپ کلام اللہ شریف کی آیات پڑھ کے سنائیں. بولیے یہ کیا ہے؟ کلام اللہ کی آیات کا پڑھ کر سنا. نمبر 2 دوسرا کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کتاب اللہ کا سکھانا، کتاب اللہ کا علم سکھانا، کتاب اللہ کا علم سکھانا. نمبر 3 والحکمت اور حکمت دانائی یا تعلیمات نبوی کا سکھانا. اور نمبر 4 وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ نفس کرنا، یعنی ان کی پاکیزگی کا اہتمام کرنا. دل کی پاکیزگی مراد ہے، دل کی پاکیزگی، دل دونوں مراد ہیں، ظاہر و باطن. ان کو ظاہری اور باطنی طور پر پاک اور صاف کرنا، ان کو ظاہری اور باطنی طور پر پاک اور صاف. تو یہ کتنے مقاصد بیان کیا؟ کتنے؟ 4. یہ آپ نے یاد رکھیں. پہلا مقصد کیا تھا؟ دوسرا مقصد نمبر 3 نمبر 4. اب بیٹا ان کی مختصر سی تشریح سنو. دیکھیں پہلا کلام اللہ کی آیات کا پڑھ کر سنانا. یاد رکھیے گا یہ جو کلام اللہ کا جو نازلہ پڑھنا ہے نا، یہ بھی آپ کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. قرآن ایک عظیم شان کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو اس لیے بھیجا کہ یہ قرآن لوگوں کو سکھائیں، یعنی قرآن پڑھنا بھی سکھائیں، قرآن پاک کے علوم بھی سکھائیں. قرآن پاک کے کتاب اللہ کا سکھانا یہ ہے نادرا، اور یہ اس کا علوم کا سکھانا. اور حکمت اور دانائی سے مراد ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی تعلیمات، اپنی زندگی بھی لوگوں کو بتائیں اور سکھائیں. اور چوتھے نمبر پہ ہے کہ ان کے ظاہری اور باطنی جو اعمال ہیں ان کو اچھا کریں، پاکیزہ بنائیں. تو یہ 4 مقاصد بیان کیے. کتنے؟ 4. تو بیٹا اس لیسن میں کل ہمارے کتنے عنوان تھے؟ 4.